بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے روزے کی خاص عبادات اور وظائف۔ بعد نماز فجر پانچواں کلمہ 70 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 70 مرتبہ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بعد نماز ظہر سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعد نماز ظہر اس سورۃ فاتحہ کی 40 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بعد از نماز عصر درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بعد از نماز مغرب اللہ تبارک و تعالی کا پیارا نام یا وہاب 133 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عشاء اور نماز تراویح مکمل کرنے کے بعد کسی بھی پہر صلاۃ التسبیح 1 دفعہ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز ہے۔ تسبیح سے مراد تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو روزانہ 1 دفعہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 1 ہفتے میں 1 دفعہ لازمی پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 مہینے میں 1 دفعہ لازمی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 سال کے اندر 1 دفعہ لازمی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پوری زندگی میں 1 دفعہ لازمی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرو۔ یہ نماز تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ: 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کیجئے اور اس طرح اس کو ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کے بعد آپ نے 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہی تسبیح تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ساتھ میں کسی سورت کو ملانا ہے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہی تسبیح تیسرے کلمے کا پہلا حصہ پڑھنی ہے۔
پھر رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں تسبیحات سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر پہلے سجدے سے کھڑے ہو کر جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورۃ فاتحہ اور ساتھ میں کسی سورت کو ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے چاروں رکعتوں کے اندر یہی روٹین رکھنی ہے۔ تو چوتھی رکعت میں جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ آپ کی 300 مرتبہ رکعت تسبیحات پوری ہو جائے گی 4 رکعتوں کے اندر۔ یہ صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز خاص اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اور ماہ رمضان المبارک میں اس نماز کی پابندی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔